بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 61۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مقدمہ توضیح، حصہ 14، فقہ کی پہلی تعریف معرفت النفس ما لہا و ما علیہا کی تشریح کا حصہ 2۔ مقدمہ توضیح میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اصول فقہ کی تعریف بیان کی ہے، اور اصول فقہ کی تعریف میں سب سے پہلے اصل کی تعریف بیان کر دی، اور اس کے بعد اب فقہ کی تعریف بیان فرما رہے ہیں۔ فقہ کی 3 تعریفیں انہوں نے ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلے تعریف معرفت النفس ما لہا و ما علیہا انہوں نے ذکر کی ہے۔ معرفت النفس ما لہا و ما علیہا کی جو تعریف انہوں نے ذکر کی، اس سے متعلق جو تشریح علامہ تفتزانی صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، وہ ہم نے پچھلے سبق میں بیان کر دی، اور یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ فرماتے ہیں والفقہ معرفت النفس ما لہا و ما علیہا ویزاد عملا لیخرج الاعتقادیات والاجتانیات۔ فقہ کی تعریف ہے معرفت النفس ما لہا و ما علیہا، کسی شخص کا پہچاننا ان مسائل کو جو اس کے لیے ضروری ہے، اور اسی طرح وہ مسائل وہ باتیں جو اس کے لیے نفع بخش ہیں، اور وہ باتیں جو اس کے لیے مضر ہیں، یعنی حلال اور حرام مسائل سے واقف ہونا، اس کو فقہ کہتے ہیں۔ تو یہ تعریف علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے ذکر کی، اور اس کی خوب توضیح انہوں نے کی ہے۔ پچھلے سبق میں انہوں نے ما لہا و ما علیہا کے 5 معنی بیان کیے تھے۔ آج کے سبق میں اس کا نقشہ ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ معرفت النفس ما لہا و ما علیہا، ما لہا و ما علیہا سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے بتایا تھا علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مکلف جو کام کرتا ہے، اس کے جو شریعت کی طرف سے اس پر احکامات لگتے ہیں، وہ 6 ہیں: فعل واجب، مندوب، مباح، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی اور حرام۔ اور پھر اس کے 2 پہلو ہیں، ایک کرنے کا پہلو ہے اور ایک ترک کا پہلو ہے، تو ان پر شریعت کا کوئی نہ کوئی حکم متفرع ہوتا ہے۔ تو اب اس میں سے کس پر کون سا حکم متفرع ہوتا ہے، اس سے پہلے ہم ان کی تعریف ذکر کرتے ہیں اب حضرات کے سامنے۔ واجب کس کو کہتے ہیں، مندوب کس کو کہتے ہیں، مباح کس کو کہتے ہیں، مکروہ تنزیہی کس کو کہتے ہیں، مکروہ تحریمی کس کو کہتے ہیں، حرام کس کو کہتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے بھی آ جائے گی، لیکن یہاں پہلے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ واجب اس کو کہتے ہیں کہ جس میں کرنے کا جانب اولا ہو۔ جتنے بھی کام انسان کرتا ہے، ان میں یا تو کرنے کا جانب اولا ہوگا شریعت کی نظر میں، اور یا نہ کرنے کا جانب اولا ہوگا، یعنی یا کرنا اچھا ہوگا اور یا نہ کرنا اچھا ہوگا۔ تو واجب اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کرنا اچھا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ترک سے منع بھی آئی ہوتی ہے کہ اس کو چھوڑنا منع ہے۔ جیسے مثلا نماز ہے، تو اب نماز کے پڑھنے کا حکم بھی آیا ہے، اس کا کرنے کا جانب اولا ہے، اور ساتھ ساتھ چھوڑنے سے منع بھی آیا ہے۔ دوسری جو قسم ہے وہ مندوب ہے۔ مندوب اس کو کہتے ہیں ما یکون فعلہ اولا ولم یرد منعہ عن ترکہ۔ مندوب اس کو کہتے ہیں اس کا کرنا اولا ہو، لیکن اس کے چھوڑنے سے منع نہ آئی ہو۔ جیسے مثلا ہم اس کو مسواک کی مثال دے سکتے ہیں۔ مسواک کا کرنا اولا ہوتا ہے، وضو کے وقت بہتر یہ کہ انسان مسواک کا استعمال کرے، لیکن چھوڑنے سے ممانعات نہیں آئی ہے، اور بلکہ اجازت آئی ہے کہ اگر کوئی چھوڑ دے، اور یہ شریعت کی طرف سے لازمی نہیں ہے۔ تیسری قسم مباح ہے۔ مباح اس کو کہتے ہیں جس میں کرنے اور نہ کرنے کی جانب برابر ہو، ما تساوی فیہ جانب الفعل والترک، جس میں کرنے اور چھوڑنے کی جانب برابر ہو۔ جیسے مثلا ہم کھانا کھاتے ہیں، تو اب اس میں کرنے اور نہ کرنے، یعنی کھانے اور نہ کھانے کی شریعت کی طرف سے اس میں اجازت ہے۔ اس کے بعد 4 نمبر پر مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی اس کو کہتے ہیں کہ جس کا چھوڑنا بہتر ہو، لیکن اس کے کرنے سے منع نہ آئی ہو۔ اور اس طرح مکروہ تحریمی اس کو کہتے ہیں کہ جس کا چھوڑنا بہتر ہو، لیکن اس کے نہ کرنے کا حکم بھی آیا ہو،
اور نہ کرنے کا البتہ جو حکم آیا ہے وہ دلیل ظنی سے ثابت ہو. اور حرام اس کو کہتے کہ جس کا چھوڑنا بہتر ہو اور اس میں اس کے کرنے سے منع آیا ہو اور وہ منع دلیل قطعی کے ساتھ ثابت ہو. تمہارا لیے آپ کے سامنے ایک خاکہ آ گیا اور پھر یہ کل 6 قسمیں ہیں اور اس کے پھر دونوں پہلو ہیں، ایک اس کے کرنے کا پہلو ہے اور ایک اس کے نہ کرنے کا پہلو ہے. تو اب اس معنی کے اعتبار سے ہم اگر ما لہا اور ما علیہا سے مراد ما لہا سے مراد ثواب لے لے اور ما علیہا سے مراد عقاب لے لے تو ان 12 احکامات میں سے کس پر کیا حکم لگے گا اس کو ہم بیان کرتے ہیں. پہلا جو حکم ہے فعل واجب، یعنی کسی واجب کام کے کرنے کا ظاہر اس پہ ثواب ملتا ہے. فعل مندوب کام کے کرنے کا ثواب ملتا ہے. فعل مباح کے کرنے کا نہ ثواب ملتا ہے نہ عقاب ملتا ہے. اس طرح فعل مکروہ تنزیہی نہ کرنے پر نہ ثواب ملتا ہے اور نہ عقاب ملتا ہے. اور فعل مکروہ تحریمی پر عقاب ملتا ہے، یعنی سزا ملے گی اس پر. اور فعل حرام پر سزا ملے گی. ترک واجب کام چھوڑنے پر بھی سزا ملے گی. اس کے بعد والے جتنے بھی اعمال ہیں، یعنی مندوب کو چھوڑنا ہے، اس طرح مباح کو چھوڑنا ہے، مکروہ تحریمی کو چھوڑنا ہے، مکروہ تنزیہی کو چھوڑنا ہے اور حرام کو چھوڑنا، ان میں سے کسی پر نہ ثواب ملے گا نہ عقاب ملے گا. لیکن یہ آگے آ جائے گا. اب بظاہر ذہن میں تو آتا ہے کہ حرام کا چھوڑنے پر تو ثواب ملنا چاہیے، لیکن یہ آگے آ جائے گا کہ ہمارا اس چھوڑنے سے مطلب حرام کام سے اپنے آپ کو روکنا نہیں ہے، بلکہ حرام کار نہ کرنا. مثلا ہم اس وقت عام یعنی سبق میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اب بہت سارے حرام کام ہم نہیں کر رہے ہیں تو اس کا ہمیں ثواب نہیں ملے گا. انشاءاللہ اس کی تشریح آگے آ جائے گی. اور اگر ہم ما لہا سے مراد عدم عقاب لے لے کہ سزا نہیں ملے گی اور ما لہا سے مراد یہ کہ سزا ملے، تو اس معنی کے اعتبار سے یہ 12 کے 12 پر یہ معنی درست آئے گا. جو واجب کام ہے اس کے کرنے کا سزا نہیں ملے گی. اب ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا اس سے بحث نہیں ہے، لیکن سزا نہیں ملے گی. اور فعل مندوب کام کے کرنے کی سزا نہیں ملے گی، فعل مباح کام کرنے کی سزا نہیں ملے گی. اس طرح مکروہ تنزیہی کام کرنے کی اس پر سزا نہیں ملے گی. اسی طرح مکروہ تحریمی کام کرنے پر سزا ملے گی، فعل حرام پر سزا ملے گی، ترک واجب پر سزا ملے گی. باقی جتنے بھی اعمال ہیں اس پر عدم عقاب یعنی سزا نہیں ملے گی. ثواب ملے گی یا نہیں، ثواب ملے گا یا نہیں، اس کا سوال نہیں ہے. یعنی صرف بحث ہمارا یہ ہے کہ سزا اور عدم سزا میں سے کس شق میں یہ آئے گا تو وہ ہمیں بیان کرنا ہے. تیسرا معنی یہ ہے کہ ثواب اور عدم ثواب مراد لے. ما لہا سے مراد ثواب اور ما علیہا سے مراد عدم ثواب، یعنی ثواب نہ ملنا یہ بھی ایک سزا ہے. تو اس معنی میں ہم اس کو لے لیتے ہیں. اور اس طرح پچھلے معنی میں ہم نے عدم عقاب کہا تھا کہ سزا نہ ملے، تو سزا نہ ملنا بھی ایک ثواب ہے. تو اگر ہم ثواب اور عدم ثواب مراد لے تو اس کی کیا تشریح ہوگی؟ تو واجب کام کرنے پہ ثواب ملتا ہے، مندوب کام کرنے پہ ثواب ملتا ہے، مباح کام کرنے پر ثواب نہیں ملتا، باقی جتنے بھی ہیں اس پر ثواب نہیں ملتا. سزا ملتی ہے کہ نہیں اس سے بحث نہیں ہے، لیکن ثواب نہیں ملے گا. حرام کام کرنے کا ثواب نہیں ملے گا. تو یہ تیسرا معنی یہ ہے. چوتھا معنی یہ ہے کہ ما لہا سے مراد جواز ہو، جائز، اور ما لہا سے مراد وجوب، اعلیٰ وجوب کے لیے بھی آتا ہے. تو اس کے مطابق فعل واجب تو واجب ہے، فعل مندوب یہ جواز میں آئے گا، فعل مباح یہ جواز میں آئے گا، اور فعل مکروہ تنزیہی یہ جواز میں آئے گا. البتہ فعل مکروہ تحریمی اور فعل حرام اور ترک واجب یہ نہ جواز میں آئے گا نہ وجوب میں آئے گا، کیونکہ یہ تو حرام ہے یہ کرنے کا، نہ جائز ہے نہ واجب ہے. اور ترک مندوب، ترک مباح، ترک مکروہ تحریمی اور تو ترک مکروہ تحریمی یہ واجب میں آ جائے گا، ترک مکروہ تنزیہی یہ جائز میں آ جائے گا، ترک حرام یہ واجب میں آ جائے گا. اور اگر ہم جواز اور ما لہا سے مراد جواز لے لے اور ما علیہا سے مراد حرام لے لے تو اس معنی کے اعتبار سے بھی سب پر یہ درست ہو جائے گا. فعل واجب یہ جواز کی کیٹیگری میں آئے گا، تو یہاں فعل واجب ہے یہ جواز کی کیٹیگری میں آئے گا. تو اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ واجب ہے، واجب جائز کیسے آ گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں جائز حرام کے مقابلے میں ہے. تو مطلب فعل واجب جو ہے وہ حرام نہیں ہے، جائز ہے. اور فعل مندوب یہ جائز ہے، فعل مباح جائز ہے، فعل مکروہ تنزیہی جائز ہے. اور اس طرح فعل مکروہ تحریمی، فعل حرام اور ترک واجب
اور ترک مندوب یہ حرام میں آ جائے گا، کیونکہ یہ جواز میں نہیں ہے. بظاہر یہاں بھی سوال پیدا ہوگا کہ حرام میں کیسے آ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ حرام کی جانب میں آ جائے گا. اس طرح ترک مباح کام چھوڑنا ہے، مکروہ تحریمی کام چھوڑنا ہے، مکروہ تنزیہی کام چھوڑنا ہے، حرام کو چھوڑنا ہے، یہ بھی جواز میں آ جائے گا. تو بہرحال آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ مقدمہ توضیح چل رہا ہے، اور اس میں اصول فقہ کی تعریفات ذکر ہو رہی ہے. اصول فقہ میں سے اصل کی تعریف گزر چکی ہے، اب فقہ کی تعریف چل رہی ہے. فقہ میں سے پہلی تعریف معرفت النفس ما لہا و ما علیہا ہے، اور اس کی جو تشریح علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی، اس کے بارے میں ہم نے آپ کے سامنے ایک نقشہ ذکر کر دیا. اور اس سبق میں ہم نے جو مکلف کے افعال ہیں اور اس پر جو شریعت کا حکم لگتا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دی کہ کل 12 احکام ہیں، اور اس پر شریعت کا کیا حکم لگتا ہے، ثواب کا، اس طرح سزا کا، یا جواز کا، یا وجوب کا، یہ ہم نے اس سبق میں بیان کر دی ہے. یہ تو تشریح تھی علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کے مطابق. علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، انشاءاللہ اگلے اسباق میں وہ مزید اس کی تشریح ہو جائے گی، اور ان میں سے جس صورت پر کیا اعتراض ہوتا ہے اس کے جوابات بھی ہم ذکر کریں گے. آج کے سبق میں ہم نے جو 6 احکامات ہیں اس کی تعریفات بھی آپ کے سامنے بیان کر دی: واجب، مندوب، مباح، مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی اور حرام. آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ احکامات تو اس کے علاوہ بھی ہے، جس طرح فرض ہے یہ اس میں رہ گیا ہے، اس طرح سنت اس میں رہ گئی، نفل رہ گیا اس میں، اور اس کے علاوہ بہت سارے جو ہے وہ رہ گئے. تو اس کا جواب بھی انشاءاللہ ہم آگے جا کر دیں گے.